یہودی دراصل ایک نسل کا نام ہے، ایک نسل جو ابراہیم سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، جو سب کے سب یعقوب کی اولاد ہے، وہ ایک نسل ہے، مذہب نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، نسل میں اور مذہب میں فرق ہوتا ہے۔ آپ مذہب کا حصہ بن سکتے ہیں، نسل کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اگر کسی کو یہودی ہونا ہوتا تھا تو اس کو کسی یہودی ہی کے گھر میں پیدا ہونا پڑتا۔ جس کو ہم نے چاہا دل سے وہ یسوع یسوع ہے، جس نے ہم کو چاہا سب سے وہ یسوع یسوع ہے۔ راستوں کا منزلوں کا مالک یسوع ہے۔ یہودیوں میں جب بھی فسا آتی تھی تو جو گھر کا سب سے چھوٹا فرد تھا، جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا تھا، وہ اپنے گھر کے سربراہ سے ایک کہانی سنتا ہوتا تھا۔ وہ اس سے یہ سوال پوچھتا تھا کہ یہ جو رات ہے دیگر راتوں سے فرق کیوں ہے؟ اور پھر اس کہانی کا جواب جو تھا اس گھر کا سربراہ دیا کرتا تھا، اور وہ اسے پھر پوری کہانی سنایا کرتا تھا۔ وہ اسے بتاتا تھا کہ یہ رات دیگر راتوں سے فرق کیوں ہے، کیونکہ یہ رات وہ رات ہے جب خدا نے انہیں ہر گھر کے پیچھے ایک برہ قربان کرنے کا حکم دیا، اور جب انہوں نے برے کا خون اپنی چوکھٹوں پر اور اپنے دروازے کے بازوؤں پر لگایا تو خدا نے موت کے فرشتے سے بنی اسرائیل کو محفوظ رکھا۔ یہ ہر سال کا طریقہ کار تھا۔ جو گھر کا سربراہ تھا وہ بتاتا تھا کہ ہم اس پہ بے خمیری روٹی کیوں کھاتے؟ ہم جو پنجاب میں رہنے والے ہیں، ہمیں شاید اس بات کا احساس نہ ہو کہ خمیری روٹی اور بے خمیری روٹی میں یہاں جو فرق ہے وہ کتنا بڑا، کیونکہ جب آپ کے پی کے کی سائڈ میں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ ہر چیز جو ہے وہ خمیری کھاتے ہیں۔ ان کے ہاں ہر روٹی جو ہے وہ خمیری ملتی ہے، اور وہاں بے خمیری روٹی ڈھونڈنا بہت مشکل کام ہے۔ ویسے ہی یہودیوں میں تھا، یہ تو ہر چیز خمیر ملا کے کھایا کرتے، لیکن یہاں پر خدا نے سیدھا حکم دیا۔ پہلا حکم کہ تم اپنے خاندان کے پیچھے ایک برہ لے لو، اور جس کا خاندان کم ہو وہ لوگ مل کر برہ لے لیں، اور اس برے کو قربان کر کے اس کا گوشت کھانا اور اس کا خون اپنی چوکھٹوں پہ لگا دینا، اور کوئی بھی ایسی چیز نہ کھانا جس میں ملاوٹ ہو، کیونکہ یہ آٹے میں خمیر ملاتے تھے اور پھر وہ خمیرہ آٹا بنتا تھا اور پھر اس سے روٹی بناتے تھے۔ اس لیے خدا نے کہا کہ آج کی رات تمہیں کوئی خمیری چیز بھی نہیں کھانی۔ اور یہاں پر خدا نے ایک اور بات نے کہی تھی کہ تم انہیں کڑوے ساگ اور بات کے ساتھ کھانا، تاکہ تمہیں یہ یاد دلائے کہ خدا نے تمہیں کتنی بڑی غلامی میں سے آزاد کیا۔ ذرا سوچیں کہ وہی ملک جہاں پر یوسف اور اس کا خاندان آیا تھا، اور یوسف جہاں دوسرے درجے کا حاکم تھا، اسی ملک میں یہ اتنی صدیوں تک غلام رہے، اور اب خدا جو ہے ان کو بحال کرنے والا ہے، ان کو آزادی دینے والا ہے۔ تو یہ تمام واقعات، یہ تمام چیزیں اپنے بچوں کے ذہنوں میں نقش کروانے کے لیے یہودی ہر سال اپنے بچوں کو یہ کہانی سنایا کرتے تھے، اور وہی ہمیں ہر سال دکھائی دیتا ہے۔ وہ جب روٹی کھاتے تھے تو چونکہ وہ غلام تھے، اس لیے انہیں اجازت نہیں تھی کہ وہ ہماری طرح سیدھے ہو کر
روٹی کھائیں. ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ہماری طرح سیدھے کھڑے ہو سکیں، سیدھے بیٹھ سکیں. انہیں روٹی بھی جھک کے کھانی پڑتی تھی تاکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات رہے کہ وہ غلام ہیں. لیکن یہ پہلا موقع تھا جب انہوں نے غلاموں کی طرح نہیں بلکہ آزاد لوگوں کی طرح یہ کھانا کھایا ہوگا. اور آخری چیز جو بڑی زبردست ہے کہ وہ 2 بار پانی میں روٹی کو ڈبو کر کھایا کرتے تھے، جو اس بات کی علامت تھی کہ وہ قید میں تھے یا غلامی کی حالت میں تھے، اور اس غلامی کی حالت سے خدا نے ان کو نکالا اور آزاد کیا. یہ طریقہ کار تھا یہودی جسے ہر سال دہرایا کرتے تھے. لیکن 13 یہودی مرد ہیں اور سارے اپنے اپنے گھرانوں اور خاندانوں والے، سب کے گھرانے ہیں، سب کے خاندان ہیں، اور وہ خاندانوں اور گھرانوں والے لوگ ہونے کے باوجود اس فصل کو اپنے گھرانے کے ساتھ نہیں کھا رہے. یہ حیران کن بات ہے، کیونکہ خدا نے تو یہی حکم دیا تھا کہ تم نے جو کچھ بھی قربان کرنا ہے اسے اپنے گھرانے کے ساتھ کھانا ہے. جس کے پاس لوگ کم ہو وہ کسی اور کو منا لے اور پھر سارے مل کر کھائیں، لیکن کوشش کریں صبح تک کچھ بچے نہ. لیکن 13 یہودی مرد ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، جو کھانے کے لیے فسا جمع ہوئے ہیں، لیکن کوئی بھی اپنے خاندان کے ساتھ فسا نہیں کھا. اسی خداوند سے اس کے شاگرد پوچھتے ہیں تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم فصل تیار کریں؟ اور مسیح خداوند انہیں بھیجتے ہیں کہ فلاں شخص سے کہنا اور وہ میرے لیے فصل تیار کرے. مسیح کا گھرانا تھا، اس کی ماں تھی، اس کے رشتہ دار تھے، اور دیگر جو مسیح خداوند کے ساتھ 12 رسول وہاں پر جمع ہیں وہ بھی گھرانوں اور خاندانوں والے لوگ ہیں. لیکن یہ 13 لوگ جو ہیں یہ یہاں پر جمع ہو کر فسا کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ اپنے خاندانوں اور گھرانوں کے ساتھ فسا کیوں نہیں کھا رہے؟ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ مسیح خداوند نے اپنے خاندان، اپنی ماں اور اپنے عزیز و اقارب میں فسا نہیں کھائے، بلکہ وہ ان کو جا کے کہتا ہے کہ فلاں جگہ پر فلاں شخص سے کہو اور اسے بتا دو وہ فسا تیار کر دے. یہودی دراصل ایک نسل کا نام ہے، ایک نسل جو ابراہیم سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، جو سب کے سب یعقوب کی اولاد ہے. وہ ایک نسل ہے، مذہب نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں، نسل میں اور مذہب میں فرق ہوتا ہے. آپ مذہب کا حصہ بن سکتے ہیں، نسل کا حصہ نہیں بن سکتے. اگر کسی کو یہودی ہونا ہوتا تھا تو اس کو کسی یہودی ہی کے گھر میں پیدا ہونا پڑتا. قبیلے سے جڑا ہوا تھا، کوئی کسی قبیلے سے جڑا ہوا تھا، کوئی یعقوب کے کسی بیٹے کی اولاد تھی، کوئی یعقوب کے کسی بیٹے کی اولاد تھی، لیکن یہ تمام لوگ یہودی تھے. لیکن آج رات ایسا کیا ہوا کہ مسیح خداوند نے انہیں ان کے خاندانوں اور گھرانوں میں جا کر عبادت کرنے کی بجائے ان کو علیحدہ فسا تیار کرنے کے لیے کہا. اور یہ علیحدہ فسا کیوں تیار کیا گیا؟ کیونکہ آج وہ ہونا تھا جو شاید اس سے پہلے یہودیوں کی تاریخ میں نہیں تھا ہوا، کہ آج انہوں نے اپنی خاندانی تعلقات کی حدوں سے آگے نکل جانا تھا. ان کا تعلق اپنے خاندانوں کے ساتھ، اپنے خونی رشتے کے ساتھ تھا، لیکن آج جو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس نے جب انہیں فسا میں شریک کرنا تھا تو اس نے اپنے خون کے رشتے میں ایک کر دینا تھا. مسیح خداوند نے جب انہیں اپنا خون اور گوشت پینے کے لیے دیا، روٹی اور شیرے کو،
تو یوں اس نے دراصل اس نے ان کو ایک نئے عہد میں، ایک نئے تعلق میں، ایک نئے رشتے میں باندھ دی۔ یہ رشتہ وہ نہیں ہے جو وہ یعقوب کے ساتھ رکھتے تھے، ابراہیم کے ساتھ رکھتے تھے، یا اپنی پچھلوں کے ساتھ رکھتے تھے۔ یہ رشتہ وہ ہے جو وہ مسیح خداوند کے خون بہانے کی وجہ سے رکھتے ہیں۔ یہودیوں کا آپس میں تعلق جو ہے وہ خون کا ہے، میرا اور آپ کا آپس میں جو تعلق ہے وہ مسیح کے خون کا۔ یہ بنیادی فرق ہے کہ ہمیں جب فساد کھانے کے لیے دیا جاتا ہے تو ہم اس میں مسیح کے خون اور گوشت کی قربانی میں شریک ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر جب میں اس آیت کو پڑھتا ہوں تو یہاں 5ویں آیت میں لکھا ہے، تمہارا بردہ بے عیب اور یکسالہ نر ہو، اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے۔ جانوروں کو بڑی باریک بینی سے دیکھا جاتا تھا۔ یہودیوں میں اور ہمارے معاشرے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ جاتے ہیں اور اپنی پسند کا جانور لے کے آتے ہیں، یہودیوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ یہودیوں میں اگر کسی نے کوئی جانور خریدنا ہوتا تھا تو وہ پہلے جانور لیتے تھے، سردار کاہن کو یا کاہن کو چیک کراتے تھے، اور پھر اگر وہ اسے خریدنے کی اجازت دیتا تھا تو پھر وہ جانور لیتے تھے، ورنہ نہیں لیتے، کیونکہ ان کے اصول فرق، ان کے طریقے کا فرق۔ یہودیوں کا جانوروں کو قربان کرنے کا طریقہ بھی بالکل فرق۔ یہودی معاشرے میں عام بندہ جانور کی قربانی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اس گوشت کو یا اس قربانی کو جس کو یہودی کوشیر کہتے ہیں یا پاک کہتے ہیں، جس کو ہم عام زبانوں میں اپنے معاشرے میں حلال گوشت کہتے ہیں، اگر انہوں نے کوشیر کرنا ہوتا تھا تو اس کے لیے انہیں کسی نہ کسی کاہن کو بلا کے لانا پڑتا تھا، اور پھر وہ وہاں دعا پڑھتا تھا، اور دعا کے بعد اس جانور کو قربان کیا کرتا تھا۔ یہ عام قربانی کی بات کر، یہاں فسا کا بڑا جو ہر سال خریدا جاتا ہے، اس کو چیک کیا جاتا ہے، بے عیب ہو، یکسالہ نر ہو، اور یہ بچہ یا بھیڑوں میں سے ہو یا بکریوں میں سے۔ آپ ذرا غور کریں، سارے کا سارا زور جو ہے وہ کس بات پہ؟ جانور کی جسمانی حالت، اس کی جسمانی حالت کیسی ہونی چاہیے، اور اس کی جسمانی حالت کیسی ہو سکتی، اسی حقیقت کے گرد ان کی ساری سوچ گھوم رہی ہے۔ وہ جو بھی جانور خریدتے ہوں گے اسے اچھی طرح چیک کرتے ہوں گے، چیک کرواتے ہوں گے، اس کے بعد اسے ذبح کرواتے ہوں گے، اور اس کے بعد وہ فسا میں شریک ہوتے ہوں گے۔ سارے کا سارا زور جو وہ اس کی جسمانی حالت پہ۔ اور یہاں جب ہم مسیح خداوند پہ نظر کرتے تو مسیح خداوند جو ہے وہ بے عیب ہے، اس لیے نہیں کہ اسے گناہ کا موقع نہیں ملا، اس لیے نہیں کہ وہ گناہ کر نہیں پھنسا، اس لیے کہ اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ اگر کسی کو چوری کا موقع نہ ملے اور وہ بندہ کہ میں نے کبھی چوری نہیں کی تو اس میں کوئی کمال نہیں۔ اگر کسی کو کوئی چوری کا موقع ملے اور وہ پھر چوری نہ کرے تو یہ کمال ہے، اور یہ کمال صرف اور صرف میرے اور آپ کے مسیح خداوند کے پاس۔ ارے وہ 30 سال تک میرے اور آپ کی طرح عام انسانوں کی طرح رہا، عام انسانوں کی طرح۔ 18 سال کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کیسی زندگی گزاری، کیونکہ انجیل میں ہمیں مسیح خداوند کے 12 سال کے واقعے کے بعد سیدھا جو واقعہ ملتا ہے وہ مسیح خداوند کا بپتسمہ لینے کا واقعہ۔ تو درمیان کے 18 سال کی در وہ 18 سال ایسے تھے جس میں وہ جیسی چاہتا زندگی گزار سکتا، جیسی چاہتا میرے اور آپ کی طرح زندگی گزار سکتا تھا، وہ ہر گناہ کر سکتا تھا۔ لیکن بات یہاں ہے چناؤ، یہ جو
हन्ना काफी नहीं, इसने कारोबार बना रखा इस चीज का कि जो चरवाहे होते थे वो यरूशलेम के बाहर इसकी बकरियों और भेड़ों को पालते थे, और वो भेड़ों और बकरियों को वहां पालते थे, वहां संभालते थे। और ऐन मुमकिन है कि मसीह खुदावन की पैदाइश के वक्त जिन चरवाहों को खुशखबरी सुनाई गई वो उन्हीं चरवाहों में से होंगे जो वहां पर बैठकर गन्नों की निगाहबानी कर रहे थे। क्योंकि जो काहिन था, जो उसका जानवर होगा, जिसका वो मालिक होगा, उसको सारे कहते होंगे अच्छा हन्ना काहिन से खरीदा, फिर ठीक ही हो। वो बड़े इख्तियार वाला बंदा था, इतने इख्तियार वाला था कि मसीह खुदावंद को जब बागी गतसमनी में से गिरफ्तार किया जाता है तो सबसे पहले उसे सरदार काहिन कायफा के पास नहीं लेके जाया जाता, बल्कि उसे उसके ससुर के पास लेके जाया जाता है जो कि हन्ना काहिन। जरा सोचे कितना इख्तियार वाला, कितना ताकतवर शख्स था। और वहां जो सराफे बैठे हुए थे ना, जिनके तख्ते मसीह खुदावंद ने उल्ट दिए थे, वो सराफे भी इसी काहिन के थे, इसी ने उनको वहां बैठाया हुआ था, क्योंकि वो सारे का सारा बिजनेस जो था वो इसका था। तो ये वहां कैसी कैसी दो नंबरियां करता हो, क्योंकि जब इंसानों के हाथ में चीज आ जाती है तो इंसान उसके वसीले से किसी तरह भी लोगों को धोखा दे सकते। कई मरतबा जरा सोचें कि जैसे हमारे माशरे में होता है कि कोई भी गलत चीज आपको सही कह के दे दी जाती है और हम चूंकि उसे चेक नहीं कर सकते, हम भी कहते हैं कि ठीक ही हो। ये बात याद रखें कि सारे का सारा जोर जो है वो जिस्मानी हालत में है, और मसीह खुदावंद ने भी अपनी जो जिंदगी इस दुनिया में गुजारी वो कमाल गुजारी। उसने कहा तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता। दावा देखें, मसीह खुदावंद 10 मिनट पहले नहीं था, 30-33 साल उनके दरमियान में रहा था। 30 साल उसकी खामोशी का दौरा और 3 साल उसकी खिदमत का दौरा, और इतनी जिंदगी गुजारने के बाद वो उन्हें कह रहे हैं कि तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता। उसकी जिस्मानी जिंदगी, और अपनी जिस्मानी जिंदगी में वो अपने आप को उन तमाम गुनाहों से दूर रखता है जो वो कर सकता है। जोर इस बात पे है कि ये नहीं था कि मसीह गुनाह कर नहीं था सकता, मसीह कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया। और जिन लोगों ने मसीह खुदावंद के ऊपर साबित करने की कोशिश की, जब वो पैंतुस पिलातुस के हुजूर में मसीह खुदावंद को लेकर जाते हैं तो वो भी यही गवाही देता है कि मैं इसमें कोई ऐब नहीं पाता। कहता मुझे तो इसमें कोई गुनाह नजर नहीं आता, तुम लोग कह रहे हो। मसीह खुदावंद अपनी पैदाइश में भी मौजूद मुकद्दस है और अपनी जिंदगी में भी वो मौजूद मुकद्दस है, क्योंकि जब वो पैदा हुआ तो वो गुनाह के बगैर था और अपनी जिंदगी भी उसने बगैर गुनाह के गुजारी। बहुत बड़ी बात है, और इसी हकीकत को पतरस हमारे सामने बयान करता है। वो कहता है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। हमारी जो मखलसी है उसका वसीला कोई इंसानी जरिया नहीं है, बल्कि मसीह खुदावंद। जरा सोचे कि आज सन 2026 में मसीह खुदावंद की जात के बारे में ये जो दावा है, ऐसा दावा कोई दुनिया का इंसान ऐसा नहीं है जिसके बारे में किया जा सके कि उसने अपनी जिंदगी बगैर गुनाह के गुजारी। कई मरतबा लोग जब अपनी
نیک اور پاک زندگیوں کی کہانیاں سناتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ فلاں نے زندگی بڑی اچھی گزاری، فلاں نے زندگی بڑی اچھی گزاری، فلاں نے زندگی بڑی اچھی گزاری. اور آپ کبھی ایسے نیک لوگوں سے بات کریں کہ آپ نے اتنی اچھی زندگی کیوں گزاری، تو وہ آپ کو پتہ ہے کیا بتائیں گے؟ ہم نے تو خدا کو خوش کرنے کے لیے ایسی زندگی گزاری. تو خدا کو خوش کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ آگے جو زندگی ہے وہ اچھی ہو سکے، جنت میں جا سکے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ لالچ کی وجہ سے کوئی اچھا کام بھی کرتے ہیں تو لالچ آپ کی اس نیکی کو گناہ میں بدل دے. اور یہی عادت کہ دنیا میں جو لوگ بہت نیکیاں کرتے ہیں، بہت بھلائی کرتے ہیں، بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی گناہ بڑے عجیب طریقے سے داخل. کیونکہ ہم پیدا ہی گنہگار حالت میں، ہماری سرشت میں گناہ ہے. مینوں وچ گناہ دے جمیا میری ماں. کیوں؟ کیونکہ یہ حقیقت ہے. جب آدم کو باغ عدن سے نکالا گیا اس میں میں اور آپ بھی تھے. اور اگر آج تک ہم باغ عدن سے نکالنے میں لوگ ہیں اور باغ عدن میں واپس نہیں لوٹ سکے تو اس کا مطلب ہے آج بھی ہم اسی گناہ کے اثر کے تحت. فسا کا برا ہر سال قربان کیا جاتا تھا، ہر سال. کئی دفعہ جب یہ عید آتی ہے نا، عید قربان جو ہمارے یہاں بڑی سیلیبریٹ کی جاتی ہے، تو ہم کبھی ہمارے بچے کبھی ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ہم بھی ہوتے تو ہم اونٹ خریدتے، بھیڑ خریدتے، بکری خریدتے یا کیا خریدتے. میں کبھی سوچتا ہوں سچ مچ بھی ایسے ہی ہر سال سوچنا ہوتا. کبھی پچھلے سال بکری کی تھی، سب کیا کرنا، اس سال بھیڑ کرنی ہے، اونٹ کرنا ہے یا کچھ اور کرنا. لیکن خداوند کا شکر ہو کہ اس نے ہمیں سکھایا، کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے، ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں. ان میں ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی تھی، پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی. ارے ہر سال قربانی دینے کی ضرورت کیوں پڑتی تھی یہودیوں کو؟ ہر سال ایک دفعہ قربانی دے دی تو پھر اگلے سال قربانی کیوں دیں گے؟ کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ ایک قربانی کا اثر 365 دن بعد ختم ہو جائے. اور جب اگلی دفعہ دوبارہ فسا آئے گا تو پھر دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی. پھر جب دوبارہ فسا آئے گا دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی. یعنی کہ انہیں اس حقیقت کے بارے میں پتا تھا کہ ہم جتنی اچھی، جتنی بڑی، جتنی خوبصورت قربانی کر لیں، آخر میں اس قربانی کا اثر 1 سال کے بعد ختم ہو جائے. لیکن ہمیں جو قربانی دینے کا برا دیا گیا، جب اسے یوحنا نے دیکھا تو اس نے کہا دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جا. ارے ذرا سمجھے اس کے بیچ میں بات بڑی خوبصورت. جو میں خریدوں وہ میرا برا ہوگا کیونکہ میری ملکیت ہوگی، چاہے میں کسی کے لیے بھی اسے قربان کروں. جب بھی انسان کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کا مالک دراصل وہ انسان ہی ہوتا. تو جتنے بھی بڑے قربان کیے جاتے تھے وہ سارے کے سارے انسانوں کے ہوتے تھے، انسانوں کے خریدے ہوئے ہوتے تھے. وہ اسے فسا میں قربان کرتے تھے تو وہ فسا کا برا بن جاتا تھا. وہ اسے سوختنی قربانی کے لیے استعمال کرتے تھے تو وہ اس قربانی سے جڑ دیتا تھا. اگر وہ کسی اور قربانی سے جوڑتے تھے تو وہ اس قربانی سے جڑ جاتا ہو. لیکن یہاں جو ہے وہ کسی انسان کی طرف سے مہیا کیا ہوا برا نہیں ہے، یہ خدا کا برا ہے. اسے خدا نے خود ہماری مخلصی کے لیے فراہم کیا. اس لیے اس نے کہا یہ فسا کا برا نہیں ہے، یہ کسی اور قربانی کا برا نہیں ہے، نہ ہی کسی انسان کے انتظام کا برا ہے. یہ وہ برا ہے جو خدا نے خود ہمارے لیے مہیا کیا ہے. اسی لیے
यूहन्ना ने कहा देखो खुदा का बंदा जो दुनिया का गुनाह उठा देगा। जरा सोचें किस तरीके से खुदा ने अपना इंतजाम किया। दुनिया आज भी अपने इंतजाम करती है, और अगर आज भी हर साल उस इंतजाम को दोहराने की जरूरत पड़ती है तो इसका मतलब ये है कि आज भी यहूदी और दीगर लोग इस बात को मानते हैं, जानते हैं और कबूल करते हैं कि उनकी कुर्बानी का असर वैसा नहीं जैसा आपके लिए दी गई कुर्बानी का असर है। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। खुदा का बंदा जिसने एक ही दफा अपने आप को कुर्बान किया, एक ही दफा अपने आप को कुर्बान करने वालों के हाथों में सौंप दिया, वो जिसने शागिर्द से कहा था कि तू समझता है कि मेरे पास इख्तियार नहीं, अगर मैं हुक्म दूं तो यहां फरिश्तों की फौजें आ जाएंगी। वो अपने आप को बेयार और मददगार उनके हाथ में सौंप देते। और अगले हफ्तों में जब मुकद्दस हफ्ता शुरू हो तो आप इन तमाम वाक़यात को बड़ी गहराई से देखें कि कैसे मसीह खुदावन को वो कभी इधर लेके जाते हैं, कभी उधर लेके जाते हैं, कभी उधर लेके जाते हैं। जरा सोचें 3 घंटे में मसीह खुदावन को 6 फर्क जगहों पर लेके जाते हैं और वहां पर उसके ऊपर केस चलाया जाता है। पहले हन्ना के सामने लेके जाते हैं, फिर कायफा के सामने लेके जाते हैं, फिर सदर अदालत के सामने लेके जाते हैं, फिर पैलुस पिलातुस के सामने लेके जाते हैं। वो हेरोदिस के पास भेजते हैं, हेरोदिस फिर वापस भेजते हैं। 3 घंटे सुबह 6 बजे से 9 बजे के दरमियान, क्योंकि 9 बजे तक उसे मसलूब कर दिया गया, तो 9 बजे से पहले 6 अदालतों में मसीह खुदा को लेके जा रहे हैं, क्योंकि उसने अपने आप को खुद उनके हाथों में सौंप दिया था। उसने अपने आप को दे दिया था क्योंकि वो खुदा का बंदा है और वो इसी मकसद के लिए दुनिया में आया था। उसके लिए क्रिस्टल क्लियर था। मैं जब इस सारे वाक्य को इन दिनों में पढ़ा रहा था तो मैं बार इस बात से हैरान रह जाता था कि हम इंसान होते हुए अक्सर अपनी मंजिल से भटक जाते हैं, अपनी मंजिल को भूलकर इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। मसीह खुदावन जैसा किसी शख्स का फोकस है ही नहीं। वो जब पैदा होता है तो तब से लेकर उसकी जान देने तक हर एक चीज ऐसे तय है कि आप हैरान रह रहे हैं। जब वो पैदा होता है तो उसको सोने और डुबान के साथ मोड़ दिया जाता है जो उसकी मौत की अलामत है। तो सोचिए हमारे माशरे में अगर कोई आपके बच्चे के लिए या हमारे किसी बच्चे के लिए काफूर ले आए या कोई ऐसी चीज ले आए जो मौत के साथ जुड़ी हो तो मां खामोश नहीं बैठे, लेकिन मुकस्सम मरियम सारी चीजें देख रहे। जब वो सलीम के सामने खड़ी होगी तो उसको सारी बातें याद आ रही हैं, उन सारी बातों को याद कर रही होगी कि कैसे इसने जो कुछ किया वो खुदा के मंसूबे के मुताबिक, नबियों की नबूवतें हैं जो उसमें पूरी, और हर एक कदम मसीह खुदावन का इतना फोकस कि मसीह खुदावन उसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं, उसके अलावा कुछ कहता ही नहीं, उसके अलावा करता ही नहीं। अरे इंसान वो मेरी तरह का था, इंसान वो आपकी तरह का था, इसीलिए तो वो थकता भी था, सोता भी था, रोता भी था, क्योंकि वो मेरी और आपकी तरह का आम इंसान था। लेकिन वो आम इंसान जो है वो कामिल इंसान और कामिल खुदा। सोचें मसीह खुदावन को मछेरे उठाते हैं कश्ती में से कि वो उनको बचा दे। तरहान है, तरहान को मछेरे उठा रहे हैं
کہ وہ طوفان سے ان کو بچائے، حالانکہ طوفانوں کا پتہ ہوتا ہے مچھروں کو۔ میں نے ایک دفعہ کراچی میں گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ ہم جس پانی میں تھے وہ قبر جتنا تھا، اور ہم وہاں پتھروں کو پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے کہیں ہم پانی میں بہہ نہ جائیں۔ اور میں نے جب پتھر کو پکڑا ہوا تھا تو وہاں میرے پاس ایک پادری صاحب آئے، اس نے کہا سر میں پتھر کو بھی پکڑا ہوا تھا۔ میں کہا مجھے تیرنا نہیں آتا، تو اس نے مجھے کہا وہ دیکھیں ذرا۔ اس نے جب دکھایا تو سمندر کے اندر کچھ بچے تھے جو سمندر کے اوپر ایسے پانی میں کھیل رہے تھے جیسے وہ سڑک کے اوپر کھیل رہے۔ ان کے پاس ایک لکڑی تھی، اس پہ کھڑے ہو جاتے تھے، اس سے چھلانگ لگاتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے، پھر چھلانگ لگاتے تھے۔ میں چونک گیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور آخر میں وہ اس لکڑی کو لے کے سائڈ پہ آ گئے۔ اور جب وہ ہمارے پاس سے گزرے تو میں پریشان تھا کہ یار انہیں پانی سے ڈر کیوں نہیں لگتا، ڈوبنے سے ڈر کیوں نہیں لگتا۔ چلو مچھروں کو جنہوں نے مچھلیاں پکڑنی ہوتی ہیں انہیں پانی سے ڈر نہیں لگتا، انہیں طوفانوں سے ڈر نہیں لگتا، انہیں ان چیزوں سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن ہاں اگر ایسا طوفان آ جائے جس سے مچھیرے ڈر جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو طوفان ہے وہ سچ مچ خطرناک ہے۔ اور وہاں پر جب مچھیرے ڈر جاتے ہیں تو وہ کسی بڑے مچھیرے کو نہیں اٹھا رہے، وہ طوفان کو اٹھا رہے۔ اور طوفان کا بچانے کا پانی سے کیا کام، لیکن وہ طوفان کو نہیں اٹھا رہے۔ انہیں پتا تھا کہ یہ جو کامل انسان سویا ہوا ہے یہ وہ ہے جس میں نبوت کی ساری معمولی سکونت کرتی۔ اور آپ کو پتا ہے جیسی مسیح خداوند اٹھتے ہیں وہ پانی کو اور ہوا کو اور طوفان کو جیسے چھڑکتے ہیں سب کچھ تھم جاتا ہے، جیسے ہی کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں طوفان آتے بھی دیکھے ہیں، گزرتے بھی دیکھے ہیں، اور تباہی ہوتی بھی دیکھی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ اچانک طوفان آئے اور کسی کے کہنے سے ایک دم سے ایک لمحے میں رک جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ آہستہ آہستہ ہوا آتی ہے، اس کے بعد طوفان آتا ہے، اس کے بعد پھر آندھی آتی ہے، جو کچھ بھی ہوتی ہے، اگر بارش آنی ہے بارش آتی ہے، سب کچھ آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن یہاں جو ہے وہ پانی کا، ہواؤں کا، فضاؤں کا بنانے والا اور سنبھالنے والا، اس لیے اس نے جیسے ہی حکم دیا ہر ایک چیز اپنی جگہ پر تھم گئی۔ کسی کے اوقات نہیں کہ اگر مسیح حکم دے تو وہ اس کے حکم کو نہ مانے۔ اور مسیح خداوند نے جیسے ہی جھڑکا سب کچھ تھم گیا، کیونکہ وہ کامل خدا تھا۔ یوحنا ہمیں بتاتا ہے دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا۔ وہ خدا کی کامل قدرت کو وہاں پر ظاہر کرتا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اس دنیا میں 3 طرح کے مخلوق ہیں۔ ایک وہ جن کے پاس صرف روح ہے، جسم نہیں۔ دوسری مخلوق وہ ہے جن کے پاس جسم ہے، روح نہیں۔ آپ کے پاس فرشتے ہیں، آپ کے پاس روحیں ہیں، آپ کے پاس بدروحیں ہیں جن کے پاس روح تو ہے لیکن جسم نہیں۔ دوسری وہ ہزاروں چیزیں جو اس دنیا میں جاندار ہیں، پودے ہیں، جانور ہیں، اور ایسے بہت سے جاندار ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں جو زندہ تو ہیں مگر ان میں روح موجود نہیں۔ اس دنیا میں ایک ہی مخلوق ایسی ہے، ایک ہی مخلوق ایسی ہے جس کے بیچ میں روح بھی ہے اور جسم بھی، اور وہ مخلوق آپ اور میں، انسان۔ جتنے بھی ماضی میں انتظام کرنے والے تھے انہوں نے ہمیشہ جسموں کے لیے انتظام کیے۔ آج بھی
جب آپ کسی سے بھی بات کریں گے تو سارے کے سارے انتظام جو ہیں وہ جسموں کے لیے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا جسم سے آگے دیکھ ہی نہیں سکتی، یہ دنیا جسم سے آگے اس جسم کے اندر کیا ہے اسے سمجھ ہی نہیں سکتی، اور وہ اس کے لیے انتظام کیا کرے گی؟ اس جسم اور اس کے اندر جو روح ہے اس کے بارے میں آپ کو بہت کم مذاہب میں ملے گا، لیکن جب آپ مسیح خداوند کو دیکھتے ہیں تو وہ انسان بنا اور ہم کہتے ہیں کہ اس میں ہماری طرح وہ تمام خوبیاں تھیں جو ایک عام انسان میں ہوتی۔ مسیح خداوند نے اپنی زندگی میں جو دکھ برداشت کیے ہم اکثر ان کا ذکر نہیں کرتے، لیکن مسیح خداوند نے اپنی موت کے قریب جب اسے گرفتار کیا جاتا ہے، پینتس پلاطس کے حکم کے مطابق اسے کوڑے لگائے جاتے ہیں، تو ہم ان تمام دکھوں کو برداشت کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ ماضی میں جو ہزاروں سالوں سے دنیا کے لوگ، یہودی قومیں جو قربانی دے رہی ہیں، کیا وہ تمام قربانیاں ان میں سے کسی کی روح کو بچا سکتے ہیں؟ نہیں بچا سکتے۔ جسم کی بحالی کے لیے یا جسم کے کفارے کے لیے جسم کی قربانی کی ضرورت ہے، لیکن روح کی بحالی کے لیے روح کی قربانی کی ضرورت ہے۔ اور ہم تو جن جانوروں کو قربان کرتے ہیں اس کے بارے میں تو آج تک زیادہ تر لوگ یہ مانتے ہیں کہ ان کے بیچ میں روح ہے ہی نہیں۔ آپ انسان ہیں، آپ کو جسم سے زیادہ اپنی روح کی بحالی کی فکر مندی ہونی چاہیے، اور مسیح خداوند نے ہمارے جسم کا انتظام کیا، اس نے کوڑے کھائے، اور اسی لیے آپ کہتے ہیں تیرے مار کھانے سے یسوع میں نے شفا پائی۔ اس نے صرف ہمارے جسموں کی شفا کے لیے انتظام نہیں کیا، بلکہ یہ جو خدا کا برا ہے اس نے ہمارے جسموں کے ساتھ ساتھ ہماری روحوں کی نجات کے لیے، روحوں کی بحالی کے لیے، روحوں کو خداوند کی بادشاہت میں داخل کرنے کے لیے ان کی بحالی کا بھی انتظام کیا۔ جو برا ہوتا تھا اس کے گلے پہ چھری پھیرتے تھے اور وہ ختم ہو جاتا تھا، لیکن جو خدا کا برا ہے اس نے جسم کا بھی دکھ سہا، اور جسم کا دکھ کیسے سہا یہ سب آپ نے پچھلے سالوں میں پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے اور دیکھا بھی، لیکن اس نے روح کا دکھ بھی سہا۔ ذرا سوچیں کہ مسیح خداوند کے جو چوتھا کلمہ ہے اس کے بیچ میں مسیح خداوند کی جو روح کا دکھ ہے، جو اس کا کرب ہے، وہ ہمیں دکھائی دیتا، کیونکہ اس میں وہ اپنا کرب ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ انسان ہے، اور جب وہ روحانی طور پر اپنے آپ کو اسی حالت میں دیکھتے ہیں جس حالت میں آدم کھڑا تھا، بات یاد رکھیے کہ خدا ہمیں کبھی چھوڑ نہیں سکتا اور نہ ہی ہم کبھی خدا کو چھوڑ سکتے۔ یہ بات یاد رکھیے، خدا ہمیشہ ہر جگہ ہر طرح سے اور ہر وقت موجود ہے، ویسے ہی ہم بھی ہمیشہ جہاں بھی موجود ہوں گے خدا وہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اگر خدا ہمیں نہیں چھوڑ سکتا تو وہ اپنے بیٹے کو کیسے چھوڑ سکتا؟ لیکن اگر جانور ہمارے جسموں کی بحالی کا کام کرتے ہیں تو پھر ہماری روحوں کی بحالی کا کام کون کرے؟ اور جانور جو ہیں وہ تو 1 سال کا انتظام ہے، ساری عمر کا انتظام تو ہے ہی نہیں۔ تو ساری عمر کا انتظام کرنے کے لیے خدا کا برا ہے، جس نے اپنے جسم کا دکھ بھی برداشت کیا اور اپنی روح کا دکھ بھی برداشت کیا۔
یہ بات بڑی واضح ہے کہ جب آدم کو باغ عدن سے نکالا گیا تو ہم سب آدم میں موجود تھے، اور آدم کے ساتھ ہم باغ عدن سے نکالنے میں لوگ ہیں۔ اور اگر آدم کو مسیح خداوند خدا کی بادشاہت میں داخل کرے گا تو تبھی ہم بھی داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کے گناہ کے اثر کو ہم سے دور کرنے کے لیے خدا کا برہ اس دنیا میں آیا تاکہ اس کے قربان ہونے سے ہم نہ صرف جسموں کی شفا پائیں بلکہ اپنی روح کی بھی بحالی حاصل کر سکیں۔ اس لیے اس نے وہ سب کچھ برداشت کیا جو اس وقت آدم کو برداشت ہوا ہوگا، کہ جس باغ میں اس کو حق ہوگا، جس باغ کی وہ آبیاری کرتا تھا، باغبانی کرتا تھا، اسی باغ سے اسے باہر نکال دیا گیا تھا، تو جو حالت اس کی وہاں ہوئی ہوگی وہی حالت تھی جو مسیح خداوند کی بھی ہوئی۔ اور جب اس کی وہ حالت ہوئی تو اس نے کہا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ ارے وہ میری اور آپ کی خاطر وہ دکھ برداشت کر رہا تھا جس دکھ کی وجہ سے ہمارے جسموں نے بھی بحال ہونا تھا اور ہماری روحوں نے بھی بحال ہونا تھا، کیونکہ ہمیں صرف جسموں کی شفا نہیں چاہیے، ہمیں روح کی بھی شفا چاہیے، اور روح کی شفا کے لیے یا روح کی بحالی کے لیے مسیح خداوند نے یہ سب کچھ کیا۔ مسیح خداوند دراصل ہمارا حقیقی فساد کا درد ہے، کیونکہ وہ ہے جس میں ہمیں جو بحالی ملی ہے، جو گناہوں کی معافی ملی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے مل گئی۔ اب ہمیں کسی اور قربانی کی ضرورت نہیں، نہ بکرے کی نہ کسی اور چیز کی، کیونکہ اب ہمارے لیے ایک ہی مرتبہ مسیح خداوند نے قربانی دی اور اپنا ہی خون لے کر مقام میں خدا کے حضور حاضر ہو۔ ہمیں ضرورت ہے تو اپنے اندر جھانکنے، اپنے اندر ہر سال ہم یادگاری کے طور پر اس ہفتے کو مناتے ہیں، ہر سال ہم لینٹ کے سیزن کو مناتے ہیں، 40 روزوں کے ایام کو، ہر سال ہم مسیح خداوند کے قربان ہونے کو دیکھتے ہیں، مسیح خداوند کے صلیب پہ چڑھائے جانے کو دیکھتے ہیں، مسیح خداوند کے مردوں میں سے جی اٹھنے کو دیکھتے ہیں۔ لیکن اس سال اس چیز کو دیکھیں کہ مسیح خداوند نے میرے لیے کیا کیا، اس نے میرے لیے کیا قربانی دی، میرے لیے اس نے کتنی بڑی قربانی دی، ایسی قربانی جو نہ کوئی دے سکا ہے اور نہ کوئی دے سکے گا، کیونکہ جو ایسی قربانی دے گا اسے کامل انسان بھی ہونا چاہیے اور کامل خدا بھی ہونا چاہیے۔ اسی صورت میں اس کی قربانی کامل قربانی ہوگی اور ہم سب کے لیے مؤثر ہوگی۔ اس سال ذرا اپنی دلوں میں جھانکو کہ مسیح نے تو ہماری خاطر اتنا کچھ کیا، ہم نے اس کی خاطر کیا کیا، ہم نے اپنی زندگی میں سے کیا نکالا، ہم نے اپنی زندگی میں سے کیا چھوڑا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں سے کیا دور کیا۔ یقین مانیں کہ جب بھی آپ اپنی زندگی میں جھانکیں تو ایسی سینکڑوں چیزیں ملیں گی جسے خدا نہیں چاہتا کہ ہماری زندگی کا حصہ ہو۔ اس لیے آج کچھ دیر کے لیے سوچیں کہ ہمارے لیے فساد کا بڑا قربان نہیں ہوا، ہمارے لیے خدا کا بڑا قربان ہوا، اور جو خدا کا بڑا ہے اس نے ہمارے جسموں کو بھی بحال کیا اور ہماری روح کو بھی بحال کیا۔ اب ہم اس کے لیے کیا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اسے کیسے خوش کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کیسے اپنی زندگی کو پاک صاف اور ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ لوگ ہمیں دیکھ کر یہ سمجھ جائیں کہ اس کی زندگی بدل گئی۔ بہت ضروری، اس کہانی کو ہر سال ہم دہراتے ہیں، اس بات کو ہر سال ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس سال تھوڑا فرق طریقے سے دیکھیں۔
اور اپنے اندر چاہتے ہیں کہ اندر سے کچھ نکالنے کی ضرورت، زندگی کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، مسیح خداوند کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔